اللہ وبرکاتہ۔ فتح الباری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کا منہج و اسلوب۔ یہ ہم اچھی طرح سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرے سامنے دو محترم شخصیتوں کا مقالہ محمد منشا طیب صاحب اور ڈاکٹر محمد منیر اظہر صاحب حافظہم اللہ، یہ ہمیں ملا ہے۔ اس کی روشنی میں کچھ ہم اپنی طرف سے فوائد بیان کر کے اس منہج کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، فتح الباری کا مکمل نام ہے فتح الباری بشرح البخاری۔ فتح الباری بشرح البخاری، تو لفظ فتح الباری عام ہو گیا ماشاءاللہ، پوری دنیا میں اس کا یہی نام چلتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری لکھنے سے پہلے اس کا مقدمہ لکھا، اس کا نام رکھا خدا ساری، مقدمہ فتح الباری۔ اس مقدمہ میں 10 فصول بنائی، 10 فصول بنائی۔ مثلا صحیح بخاری کے سبب تصنیف کے متعلق، نمبر 2 اس کے موضوع شرائط وغیرہ کے متعلق، نمبر 3 امام بخاری جو حدیث کو ٹکڑوں میں بیان کرتے ہیں، کوئی ٹکڑا یہاں کوئی ٹکڑا یہاں، اس کی حکمت کیا ہے، تکرار کے فوائد کیا ہے، معلق احادیث اور موقوفہ کیوں ذکر کیے امام بخاری صاحب نے، ان کی وجوہات کیا ہیں۔ معلق پر تو ہم نے پہلے بتا دیا نا کہ مستقل حافظ صاحب نے مستقل کتاب لکھی تغلیق و تعلیق کے نام سے۔ اس طرح 10 فصلوں میں ان چیزوں کو بیان کیا۔ طریقہ تالیف کیا تھا، کچھ ہم نے پہلے اختصار سے بیان کیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے۔ یہ تفصیل حافظ سخاوی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، جو بھی ہم بیان کر رہے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کی تالیف کے لیے شورائے طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ انہوں نے تالیف کا آغاز طریقہ املا سے کیا، تقریباً 5 سال اسی طریق کے مطابق تالیف جاری رکھی۔ کیا مطلب؟ طلبہ کو لکھواتے تھے، طلبہ کو لکھواتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے حلقہ درس میں ذہین اور قابل طلبہ کی ایک جماعت اکٹھی ہو گئی اور اس تالیف میں آپ کی رفیق کار بن گئی۔ خوش قسمت ہے وہ شیخ، وہ محدث اور مصنف جس کو اچھے ساتھی مل جائیں۔ اب حافظ صاحب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ پہلے خود اپنے ہاتھ سے تحریر فرماتے، پھر اس کے نوٹس تیار کرواتے، اس کے بعد طلبہ کے درمیان بحث و مباحثہ ہوتا اور ہر طالب علم نوٹس حاصل کر لیتا ہے۔ نیز ہفتہ میں ایک دن تمام طلبہ اکٹھے ہوتے اور باہمی تقابل کے بعد اپنی کمی اور کوتاہی کا ازالہ کر کے نوٹس کی تصحیح کر لیتے۔ اس کے بعد پھر اس پر مباحثہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ فتح الباری یہ ایک جماعت کی تصنیف ہے۔ فتح الباری ایک جماعت کی، مطلب کہ ان کے مشورے وغیرہ بھی طلبہ کے جو علماء تھے ان سے بھی بہت فائدہ اٹھایا۔ تقریباً 25 سال میں فتح الباری مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر! کتنے سالوں میں؟ 25 سالوں میں۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ہر بات اصلی مصادر سے نقل کی ہے، مصادر اصلیہ سے استفادہ کیا ہے، خواہ وہ لغت کی کتابیں ہوں، تفسیر کی، حدیث میں، شرح حدیث میں، اصولیوں کی کتابیں ہوں، فقہاء کی کتابیں ہوں،
जिस भी किताब को मर्जा मस्दर बनाया है इब्न हजर साहब ने, वो असल को बनाया है। सुबहान अल्लाह। ऐसे समझो, इस पर तफसील भी है। हर तर्जमातुल बाब की हदीस के साथ मुनासबत, इसका भी ख़ास एहतमाम किया है इब्न हजर रहमतुल्लाह ने कि इस हदीस पर इमाम बुखारी ने बाब क्या बांधा है, क्यों बांधा है, ये मुनासबत। हमारे महबूब दोस्त फजीलत शेख मोहम्मद हुसैन मेमन हाफिज़हुल्लाह कराची वाले, अल्लाह उनको सलामत रखे, उनकी दिफा हदीस पर काफ़ी खिदमात हैं। फ़िरके बातला से भी उनके मनाज़िर वगैरह गाहे बगाहे होते रहते हैं। कई किताबें भी कीमती लिखी हैं। एक उनकी किताब है मुनासबात सही बुखारी पर, औनुल बारी फ़ी मुनासबात सही अल बुखारी, इस तरह करके नाम है, 2 जिल्दों में छपी है। वो बड़ी अच्छी किताब है। शेख साहब ने तमाम तो नहीं, खैर जो मशहूर कुतुबे शुरूहात हैं सही बुखारी पर, जो उन मुहद्दिसीन ने शारहीन ने मुनासबात लिखी हैं, उनको जमा कर दिया है। तो बड़ा अच्छा काम है। ये पहले काम इस नुयत का नहीं हुआ था जो शेख साहब ने, मेमन साहब ने किया है। इसी तरह सही बुखारी की अहादीस पर या रिजाल पर जो किसी ने कोई इतराज़ किया हो, इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह उसका जवाब भी ज़रूर देते हैं, दिफा करते हैं, असल हकीकत बयान करते हैं। अल्लाह अकबर। मसलन इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह ने कुछ इतराज़ात किए तो हर इतराज़ का जवाब मुकदमा में भी दे दिया है, और जहाँ वो हदीस आई है वहाँ भी इतराज़ का जवाब दिया है। ऐसा समझो। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने मुख्तलिफ नुस्खों का तकाबुल किया है। अल्लाह अकबर। देखें ना फतुल बारी कि फ़लाँ के नुस्खे में ये लफ्ज़ है, फ़लाँ में ये लफ्ज़ है, फ़लाँ में ये लफ्ज़ है। इस तरह की बड़ी बहूस इब्न हजर रहमतुल्लाह ने की है। और जो शरह लिखने वाला है उसका इधर भी तवज्जो होनी चाहिए, इधर भी तवज्जो होनी चाहिए। यहाँ मैं आपको पते की बात बताता हूँ। कुछ लोग शरह उनका मनहज है, शरह लिख रहे हैं, लेकिन नुस्खों में इख्तिलाफ देखते ही नहीं हैं, कलमी मखतूत हासिल करते नहीं हैं। हालांकि जिस किताब पर आपने काम करना है उसके जितने भी नुस्खे इकट्ठे करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। ऐसे ना शेख अलबानी रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, उर्दू में होते हैं, वो माशाल्लाह जो भी किताब शाया कर रहे हैं अपना काम करके, वो एक किताब के 20 नुस्खे, कलमी नुस्खे इकट्ठे करते हैं, फिर काम करते हैं। सुन्ने अरबा उनकी तहकीक से शाया हो चुकी है, बड़ी कमाल वो किताबें हैं, अल्लाह शाया को जज़ाए खैर दे। तो उन्होंने अपनी, शायद ये अबू दाऊद का मुकदमा है, ये इब्न माजा का मुकदमा, वहाँ शुएब अर्नाऊत रहमतुल्लाह पर बड़ी सख्त तनकीद की। तनकीद क्या की कि ये बंदा और इसकी टीम बस मतून की तखरीज करते रहते हैं, ये मखतूते देखते ही नहीं हैं। मखतूते ना देखने की वजह से कितनी ज़्यादा फोहश गलतियों का शिकार हो गए हैं। ये मुझे याद कराना, मैं आपको फ़ोटो शेयर करूँगा। वो दास्तान पढ़ने वाली है, और वाक़अतन अगर मतबूआ चीज़ में गलती है तो मुहक्किक ने उसी के मुताबिक तहकीक करनी है, गलती करेगा तहकीक वो, तो ये वाक़अतन परेशानी आई है। तो नुस्खों का तकाबुल ये बड़ा ही अहम है, खा उर्दू किताब हो या अरबी हो, किसी भी पुराने बुजुर्ग की किताब पर आपने काम करना चाहे करनी है तो मखतूतात भी हासिल करें, मतबूआत भी, तखरीजात भी, शुरूहात भी, तमाम को सामने रह कर ऐसा काम करें जैसा कि पहले किसी ने ना किया हो। रिजाल और सनदों पर बहस, इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने हर सनद पर बहस की है, हर सनद के हर रावी पर बहस की है, कोई छोड़ा नहीं। अल्लाह को, क्योंकि वो जुर्ह तदील के भी बहुत बड़े इमाम थे, कैसे छोड़ते वो। तो मैं शरह लिखने बैठ जाऊँ, मसलन मुझे जुर्ह तदील का पता ही ना हो तो मैं क्या करूँगा शरह। इसलिए हमने देखा उर्दू के अंदर, उर्दू में शुरूआत छपी हैं, पूरी शरह में
ایک رائے پر بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ منع نہیں ہے یا مجبوریاں ہیں۔ مکتبے بھی شرط لگاتے ہیں نا بھی آپ نے اس طرح شرح لکھنی ہے، سند پر بحث کرنی ہی نہیں ہے، حالانکہ سند پر بحث نہیں کی تو پریشانیاں ہیں، طلباء کو علماء کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال یا شارع کے پیش نظر عوام ہوتی ہے، پبلک ہوتی ہے، ان کے لیے کہ ان کو کیا ضرورت ہے سند کی۔ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ نے جن روایات کو معلق کا ذکر کیا ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ نے نشاندہی کر دی ہے کہ یہ متصل وہاں ہے اپنی کتاب تخلیق و تعلیق کی مدد سے، اور یہ بہت اچھا کام ہے۔ جس حدیث کی شرح کر رہے ہیں اس کے متعلقہ تمام روایات اور شواہد کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ابن حجر صاحب رحمہ اللہ، اور جن میں بڑی ہی تفصیل زیادہ ہوتی ہے وہ پھر مستقل رسائل لکھ دیتے ہیں، فتح البر میں لکھ دیتے ہیں، اس پر میں نے مستقل رسالہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، وہ 8-10 ماشاءاللہ وہ رسائل جو ایک ایک سند کے ترک پر جمع کیے، فتح الباری میں تفصیل نہیں لکھی، وہ الگ لکھ دیے ہیں، وہ میرے پاس ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح الفاظ پر لغوی بحث، ابن حجر صاحب رحمہ اللہ الفاظ پر لغوی بحث کمال کرتے ہیں، اور ابن حجر صاحب بہت بڑے لغوی بھی تھے، بہت بڑے لغوی بھی تھے، سبحان اللہ، لغت کے بھی امام تھے۔ غریب الفاظ پر بڑی بات کرتے ہیں، غریب لفظ جو مشکل لفظ ہے حدیث میں اس پر بڑی بات کرتے ہیں۔ جب کتاب تفسیر کی شرح لکھی ہے صحیح بخاری میں، فتح الباری میں، تو قراتوں کا اہتمام کیا ہے۔ ابن حجر صاحب 17 قراتیں اس کے بھی ماہر تھے، یہ پڑھا ہوا تھا فن، سبحان اللہ۔ اسی طرح الفاظ کی نحوی صرفی تحریر وہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، سیغے بتاتے ہیں۔ تو وہی نا کہ شرائط کیا ہیں شارع کے لیے، کیسے وہ کیا علم ہونا چاہیے، بھئی یہ سارے علم ہی ہونے چاہیے، یہ سارے علم ہی ہونے چاہیے۔ جب ابن حجر صاحب رحمہ اللہ ایک کتاب کی شرح مکمل کرتے ہیں تو اس کتاب کے آخر میں ساری کتاب کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ اس کتاب میں اتنے باب ہیں، اتنی مرفوع حدیث، اتنی معلق روایات، اتنے موقوفات ہیں، سبحان اللہ، انہیں پورا خلاصہ بیان کرتے ہیں اور خلاصے کے حق ادا کر دیتے ہیں۔ پھر اس حدیث کے آخر میں استنباط کا ذکر کرتے ہیں، مسائل کون سے اس سے نکل رہے ہیں۔ ایک مستقل فن ہے حدیث سے مسائل اخذ کرنا، مجھے یاد کروانا کبھی، پھر ہم اس پر بھی تفصیل بیان کریں گے۔ اس پر کتابیں بھی ہیں، اصول و قواعد ہیں کہ حدیث سے مسائل کس طرح استنباط کرنے ہیں۔ ایک ایسے مسئلہ ہم آپ کو دیں، انما الاعمال بالنیات، آپ اس سے 100 مسئلہ نکالیں جی، تو تھوڑا سا علم ہے پیچھے، وہ ہم لیکچر دیں گے 2-4، پھر بات واضح ہو جائے گی کہ وہ کون سا منہج ہے جس پر چل کر ہم حدیث سے مسائل استنباط کر سکتے ہیں۔ ایک مستقل فن ہے۔ ابن حجر صاحب رحمہ اللہ اس فن کے امام تھے، استنباط استخراج کے بڑے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اگر بعض احادیث میں ظاہری طور پر تعارض ہو تو ان میں تطبیق بھی ابن حجر صاحب دیتے ہیں محدثانہ انداز میں۔ فقہی مسائل کا بہت استخراج کیا ہے، ایک ایک حدیث فقہی مسائل بہت تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ 10-20 تو عام ہے، ہر حدیث اتنے مسائل تو عمل کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی کیے ہیں، 40-50 50 مسائل بھی اخذ کیے ہیں۔ فقہا کے اقوال فقہی مسائل میں جب مختلفی ہوتے ہیں تو ان میں ترجیح بھی دیتے ہیں۔ تو یہ کون بندہ ترجیح دے گا؟ جو اس فن کا ماہر ہوگا، جس کو علل جرح و تعدیل، ضعیف روایت، موضوع صحیح کا فرق کا علم ہوگا، تقریر تحقیق علم ہوگا کہ فلاں کا یہ مسئلہ ہے تو اس کی دلیل یہ غلط ہے، اس لیے یہ مرجوع ہے، یہ راجح ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں وہ ابن حجر صاحب میں آپ کو ملے گی، تمام صفات ان ملے گی۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ ایک حدیث کے متن کو دوبارہ پھر لے آئے ہیں تو دوبارہ کیوں لائے ہیں؟ ابن حجر صاحب نے 40 بار 36 بار حدیثوں کو بار بار لائے ہیں تکرار کے ساتھ۔
ایک ہی حدیث کتاب الایمان میں، وہی کتاب الوضو میں، وہی کتاب الحج میں، وہی کتاب الجمعہ میں، آخر تک. تو کیوں ہر جگہ حکمت بتاتے ہیں، یہاں کیوں لائے ہیں؟ یہ وہ تقریباً 24 باتیں ہیں، 23-24 باتیں ہیں جن سے ابن حجر کا منہج فتح الباری کے اندر واضح ہوتا ہے. تو اب شرح صدر ہوگی نا، تو اب جب ہم فتح الباری پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے تو یہ باتیں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی توفیق دے تو ہم اس منہج کو لازم پکڑیں، ان میں پختگی ہو علوم و فنون میں، پھر لکھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.